السلام علیکم دوستو، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈائلاگ پروگرام کے ساتھ ہارون بلوچ اسلام آباد سے آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے ساتھ ملک سعید اوان صاحب کافی عرصے کے بعد جوائن کر رہے ہیں۔ آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ اسلام آباد میں بہت ایکٹیویٹی چل رہی تھی اور ان سے ڈسکس کریں گے کہ کیا امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز تھی، کیونکہ ایک طرف تو ترکی کے جو صدر طیب اردوان پاکستان میں موجود تھے دو روزہ دورے پر، اور تھوڑی دیر تک وہ چلے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس میں چیف آف آرمی سٹاف ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے، اس کا احوال بھی پوچھیں گے۔ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں اس پہ بات کریں گے، کہ زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے عمران خان صاحب نے، جو کہ سابق پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ایک اور خط لکھا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے نام، اور وہ لو لیٹر، اس کی جو مندرجات ہیں اس والے سے ملک سعید صاحب اس والے سے آج کور کرتے رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ کیا اس کی مندرجات ہیں۔ تو ملک صاحب، آپ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ابھی آپ بزی لگ رہے ہیں مجھے، لیکن بالکل ایک خبر ابھی آئی ہے، وہ چیف سیکرٹری جو ہے کے پی ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور نئے چیف سیکرٹری کون ہے جی؟ ابھی وہی دیکھ رہا تھا کہ حکومت نے جو ہے نا وہ شہاب علی شاہ جو ہے ان کو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا لگا دی ہے۔ صحیح۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کا نام جو ہے نا وہ انہوں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا نہیں 3 نام کے بھی حکومت نے دینے تھے، اچھا، تو وہ مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ان میں سے سلیکشن ہوئی ہے کہ یا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک تو ہے، خبر تو آ گیا۔ مطلب 3-4 مختلف تبادلے ہوئے ہیں، ہاں، تو وہ شہاب الدین شہاب صاحب، جی شہاب الدین شاہ صاحب، شہاب الدین شاہ صاحب۔ ہاں پہلے بالکل۔ جی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس لیکن ہم آتے نے ہیں۔ ایک نئی اور ایک چودی خبر جب ملک صاحب کے فون پہ لینڈ کیا، تو ہم نے کہا آپ کو بتا دیں یہ بھی کہ کے پی کے جو چیف سیکرٹری ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، اور نئے سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ ہیں شہاب الدین شاہ صاحب۔ جی ملک صاحب، خط جی بالکل، سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین بھی ہیں، ان کی جانب سے 2 خط پہلے آرمی چیف کے نام لکھے گئے تھے، اور جو نہیں ملے ان کو، جو کھلے خط ہیں، تو ہم اس طرف بعد میں آئیں گے کہ ملیں گے نہیں۔ اچھا آج تیسرا خط بھی جو ہے وہ انہوں نے لکھ دیا، اور تیسرے خط کا متن تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو میں پڑھ جی کے جی سناؤں گا۔ بالکل، ہماری اور عام بیتاب ہے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعظم کے نام پہ اپنے تیسرا جو خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا۔ بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی، مجھے صرف اپنی فوج کی تھاک کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد جو ہے وہ مقصود ہے۔ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور روزانہ شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ وہ جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں۔ اچھا، آئی ایس پی آر کے بیانیے کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹا بیانیہ دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز بھی چھپ نہیں سکتی۔ ملک کا بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف ہی اس ملک کا نظام چلا رہا ہے۔ انتخابات میں دھاندلی سمیت عدلیہ کی تباہی پر قدغن کیا کالے قانون نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے۔ دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی چند سال قبل تک جن کے سرے محل اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھی، انتخابات میں بدترین دھاندلی کے بعد 20 تاریخ کو سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کیا گیا۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے۔ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے۔ شریف خاندان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے۔ ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کیس بنایا، جس کو بعد میں بند کر دیا گیا۔ قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ نیب قوانین میں ترمیم کے ذریعے این آر او کے ذریعے معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو تمام کٹ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں، اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے۔ جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے۔ حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو ہی جمہوریت چل سکتی ہے۔ 30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بالی ہوئی تھی۔
عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا، ملک کی بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، ایک جعلی حکومت کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا، الیکشن سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے ترجیح امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا، تو فارم 47 کے ذریعے ریزلٹس تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا، تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش میں جمہوریت کو مکمل طور پر پاؤں تلے رون دیا گیا، الیکشن آڈٹ کے خود مختار ادارے پتن کی رپورٹ اس سلسلے میں سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، میڈیا پر بدترین قدغن لگا کر اور انسانی حقوق کو پامال کر کے جمہوریت کے تمام ستونوں کو برباد کر دیا گیا۔ یہ تو خط کا متن تھا، اور پتن کی جو رپورٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے آئی تھی، اور اس رپورٹ میں تو بڑے گھنونے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اس رپورٹ کو مسترد تو کر دیا، لیکن اس میں ایک انکشاف یہ بھی کیا گیا تھا کہ ماہ ستمبر تک جو الیکشن کی ویب سائٹ پہ مختلف حلقوں کے جو نتائج تھے ان کو تبدیل کیا جاتا رہا۔ ان میں یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب کے کچھ لاہور سمیت کچھ ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ٹرن آؤٹ 100% سے بھی زیادہ رہا۔ جی ٹھیک ہے، تو اسی طرح انہوں نے نا بہت ساری انکشافات کیے تھے اپنی رپورٹ میں، لیکن ایک اور آج چیز دلچسپ یہ ہوئی کہ آپ کو پتا ہے طیب اردوان جو ہیں پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے لیکن ایک منٹ آگے بڑھنے سے پہلے نا میں آپ سے یہ، اب تو ہم نے دوسرا ایک خبر دی ہے نا، خبر تو جو خط کا متن تھا وہ ہم نے پڑھ دیا ہے، لیکن آپ کو یہ خط کے جو مندرجات ہیں یہ پڑھ کر اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیا سمجھ آتی ہے کہ کیا میسج کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی نئی چیز ہے یا یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب اپنی دولت حکومت میں بھی کرتے تھے اور اس سے پہلے کیمپیننگ کے دوران بھی کرتے تھے؟ 2013 کے بعد سے جو ان کے منہ پہ یہ باتیں چڑھی ہیں وہ ابھی تک وہ سیم ہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں کر رہے؟ دیکھیں ہارون بلوچ صاحب، اس کو تھوڑا سا خلاصہ ہم کرتے ہیں، ہاں بہت ضروری ہے نا، دیکھیں عوام کو سمجھا دیں۔ ایشو یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک چیز تو واضح کی، وہ یہ کی کہ اس ملک میں سارا نظام جو ہے وہ آرمی چلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پتہ تھا صاحب، آپ کو 2006 سب کو پتا ہے۔ 2008 کے انتخابات، پھر اس کے بعد 13 کے انتخابات، پھر اس کے بعد 18 کے انتخابات، تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو اتنے عرصے سے یہ چیزیں کور کریں، ہمیں نہیں پتا تھا یہ چیزیں۔ ہارون بلوچ صاحب، میں بات اصل میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ جتنی بھی بات کریں، جس طرح بھی کہیں، ٹھیک ہے، مین چیز یہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو خط پہ خان صاحب نے آج تیسرا خط لکھا، اس کا متن تقریباً ایک جیسا ہے، اور ایک طرف پہلے بات آ رہی تھی کہ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ کچھ مذاکرات چل رہے ہیں، اس کے بعد یہ انفارمیشن آئی کہ بیرسٹر گور کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، کے پی میں علی امین کی بھی ہوئی، خان صاحب کو ریلیف دینے کی بھی باتیں آئیں، اسی طرح بہت سارے معاملات ڈسکس ہوئے، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو یہ چیز خان صاحب اپنا بیانیہ جو ہے وہ بار بار خط کے ذریعے نہ صرف عوام کو بلکہ آرمی چیف تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، بات سن لیں سر، آپ بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں ابھی موجودہ دور کی، صحیح ہے، آپ بات کر رہے ہیں 2008 سے لے کے ابھی تک کی۔ ہاں نا، دیکھیں نا، یہ بیانیہ تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں، اور انہوں نے حکومت بھی 3.5-4 سال کی کر لی، کے پی میں اب ان کا تقریباً سمجھ لے کہ کنزیکٹو اب 11 سال پورے ہو گئے ہیں، صحیح ہے، تو یہی بیانیہ نہیں چینج ہو رہا، تو خان صاحب کیا تبدیلی اپنے بیانیے میں لے کے آ سکے تو کیا آگے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ سیاست میں تبدیلی کیا ہے؟ آج کا بیان آپ نے دیکھا ہے، آرمی چیف صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی خط نہیں ملا، اگر ملے گا بھی تو میں کھولوں گا نہیں، پرائم منسٹر کو آگے بھیج دوں گا، اور دوسری بات ملک اچھے طریقے سے چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک نقصان ہو رہا ہے، تو یہ مطلب آگے بڑھنے والی باتیں تو نہ ہوئی۔ دیکھیں آج شبلی فراز نے سینٹ میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی جو آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے اخبار کا ایک تراجہ اٹھایا تھا جس میں یہ تھا تقریباً 25,000 کے قریب لوگ جو ہیں بیرون ملک گئے ہیں اور وہاں پہ وہ نیشنلٹی کلیم کر رہے ہیں۔ ہاں، نیب نے اس نے کہا کہ یہ جو اس نے بہت سارے لوگ باہر جا کے اور جو ہے نا نیشنلٹیاں لے رہے ہیں اور اس پہ ہمارے تحفظات ہیں، نیب نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، نیب نے بھی کہا، آپ کے ادارے مان رہے ہیں کہ لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں، وہ اپنی سرمایہ کاری ساری باہر لے کے جا رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ اپرچونٹی ہے وہ باہر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ کی معیشت اتنی اچھی جا رہی ہے تو لوگ یہاں سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟
شبلی فرار صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا اور ان کا یہی کہنا تھا جو آپ کا سوال ہے نا، میں سر اسی کا جواب دے رہا ہوں، میں تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے دے رہا ہوں. نہیں ٹیکنیکلی دینا نا، ہمارے عوام کو آسان کر کے بتانا ہے. ٹھیک ہے، عوام کی آسانی کے لیے نا میں اس کا جواب بڑا مفصل دے رہا ہوں. میرے سوال کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس کو کھولیں، اوپن سر اپ کریں ملک چیزوں کی کو. معیشت اگر اتنی بہتر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے. آج اس پہ بھی اعتراض اٹھایا گیا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرتا ہے. تو اس پہ سینیٹر کامران مرتضیٰ، وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے، جے یو آئی کے سینیٹر، انہوں نے کہا کہ عدلیہ چیف جسٹس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ملک کے اندر بھی کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں پہ جا کے چیف جسٹس سے ملاقات کریں. ٹھیک ہے، جس پہ اعظم ندیر تارڑ نے یہ کہا کہ وہ عدلیہ اصلاحات کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اب آپ کے تقریباً تمام اسٹیک ہولڈر سے گورننس کے نام پہ، عدلیہ اصلاحات کے نام پہ ہر اس فرد سے ملاقات کر رہے ہیں جس کا تھوڑا بہت رول ہے. تو آپ کی معیشت اتنی اچھی ہے کہ اب آپ ان کی وہ مطلب خود مختاری پہ جو اٹیک آ رہا ہے. انہوں نے کیوں میٹنگ کی ہے اس کے تو خیر اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں، سر ہم کسی اور سیپریٹ پروگرام میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی بھی تفضات کا اظہار کر چکے ہیں اور اس چیز کو وہ خود مختاری پہ حملہ قرار دے رہے ہیں. میں پولیٹیشینز کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں کسی خود مختاری ہے؟ خود مختاری تو ہے ہی نہیں نا، مسئلہ تو یہی ہے. آپ نے سوال کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے بات سٹارٹ کی تھی خان صاحب کے اس سے. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ معیشت کیسی ہے، تو میں یہ بتا رہا ہوں حکومت کا اگر دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ معیشت جو ہے ہماری بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے. میں ایسے سوال آپ سے یہ کیا تھا، خان صاحب کے اس بیانیے سے کہاں ہماری معیشت آگے یا ہمارا ملک آگے بڑھنے کی توقع ہے؟ خالی یہ الزامات بار بار دوہرا، ہمیں سب کو پتا ہے، تو ازبر ہو گئے ہیں. میں مانتا ہوں خان صاحب کی جو تحریک ہے وہ ریزسٹنس کی تحریک ہے، ایسی تحریک کبھی نہیں چلی ہے، چلنی چاہیے ایسی آوازیں، لیکن اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اس جگہ پر اسٹیگنٹ کیوں ہو گئے ہیں خان صاحب کو؟ اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، وہ جیل میں آگے کیا بڑھیں گے؟ دیکھیں، جیل میں آگے آپ کیسے اس چیز کو مانتے ہیں کہ بیک ڈور ان کی مذاکرات چل رہے ہیں؟ جی چل رہے ہیں نا. جی جی، آگے وہاں سے بھی نتیجہ نہیں سامنے آ رہا، تو وہ کہیں نہ کہیں ڈیڈ لاک تو ہے. ڈیڈ لاک، یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ خان صاحب کچھ تھوڑا سا اپنا بیانیہ چینج کریں نا جی. ڈیڈ لاک تو کیا چینج کریں یہ بتائیں. اب میری فرمائش تھوڑی پوری ہوگی. نہیں، بات یہ نہیں ہے، دیکھیں وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈر ہے. پولیٹکس کے اندر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹکس حرف آخر نہیں ہوتا. آپ اگر آگے نہیں بڑھ پا رہے تو دو قدم آپ کو پیچھے بھی جانا پڑتا ہے. نہیں مطلب پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. میری بات سن. اب خان صاحب کو دیکھیں، ہارون بلوچ صاحب میری بات سن. خان صاحب پہلے لیڈر نہیں ہے جس کو آرمی نے اندر کیا ہوا. ہارون بلوچ صاحب میں یہ پہلے بھی لیڈران سرداری صاحب رہے. ہم اس چیز کو کہتے ہی نہیں اندر. اب آپ نے کہا دو قدم پیچھے. آپ نے جس دن حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھے، آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی، ٹھیک ہے، آپ تو اپنے وہ اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے نا جو آپ نے کہا تھا کہ ہم حکومت کو ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، آپ نے اسی حکومت کو کہا نا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. آپ نے کہا آزاد عدلیہ پہ بنائے. بات یہ ہے کہ بات سن لیں نا. اب وہ جو بات سن لینا، آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا، میں آپ کو جواب بھی دے دوں نا. پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر خود ہی جو ہے نا اس چیز اپنا ایک ڈیمانڈ رکھ کے اور اچانک ہی جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے. جو ٹائم دیا تھا اس کے مطابق تھا. انہوں نے 27 تاریخ دی تو 27 سے پہلے ہی اٹھ کے چلے گئے تھے. نہیں وہ تو آپ حکومتی موقع پہ، اور میری بات سنیں، آپ حکومتی موقع پہ. اچھا میری بات سنیں، 7 دنوں کی بات سے ایسے مذاکرات ہوتے ہیں جو آپ کہیں گے کہ جو ہے نا ہم یکم کو سٹارٹ کر رہے ہیں اور 27 کو ختم کر دیں گے؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، جب مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، میری بات مسائل ایسے تو آپ سر آپ ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں. نہیں سر، ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں سر. آپ بول رہے ہیں میں نہیں بات کروں سر. ہم اسی ڈائلاگ میں یہ چیز ڈسکس کرتے رہے ہیں اور اپریشیٹ کرتے رہے ہیں. نہیں ہم سر، اور آپ ایک چیز اگنور کر رہے ہیں سر. ایک چیز اگنور کر رہے ہیں. جب پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ بیٹھ گئی، یہ خواجہ آصف تھے جنہوں نے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو پھر کمیٹی سے نکالا کیا؟ ہاں جی، اسی طرح ہوا. بالکل ہوا. پھر پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تحریری اپنے مطالبات دے دیں، آپ نے دے دیے تحریری مطالبات. آگے آپ نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی، ملاقات نہیں ہو سکی. بعد میں ہوگی تھی، نہیں ہوئی نا، وہ پہلے ہوئی تھی، تحریری مطالبات دینے سے پہلے ہوئی تھی.
اس کے بعد بھی پھر ایک ملاقات کے لیے کہا گیا تھا، جس پر پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ ملاقات نہیں کروا سکتے، آپ نے کمیشن کیا بنوانے ہیں۔ ٹھیک ہے، یار صادق کا آیا تھا کہ میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ پی ٹی آئی کی کمیٹی ارکان کو ملاقات کروا دیں پی ایم سے، سوری عمران خان سے عمران خان سے۔ اس کے بعد پھر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن، جب وزراء ڈینائی کر رہے تھے۔ آپ اتنے زیادہ جو ہے نا، میں آپ کیا کہوں گا، تاولے پن کا مظاہرہ، وہی تاولے پن کا آپ کی باتوں سے مظاہرہ ہو رہا ہے جو خان صاحب اور ان کی کمیٹی نے کیا ہے۔ سر مذاکرات ہوتے ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیس کو فالو کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مطالبات دیکھیں نا، انہوں نے مطالبات رکھنے تھے 3 تاریخ کو، 3 تاریخ کو نہیں رکھے، اس سے پہلے رکھنے تھے سر۔ بات سنیں نا سر، وہ جب تو پھر اب یہ مسئلہ ہے، یہ ہے کہ پہلی میٹنگ ہی جو ہوئی تھی نا، اس پہلی میں میٹنگ 27 تاریخ کی سر ان کی ہوئی 7 تھی، دن کا ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا 4 کہ تاریخ کو ہم اگلی میٹنگ جو ہوگی، مطلب جو دوسرا مذاکرات کا دور ہوگا، ہم اس میں مذاکرات وہ دیں گے اپنے مطالبات۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم جو ہے نا ابھی نہیں دیں گے، ہم خان صاحب سے میٹنگ کرنے کے بعد اپنے مطالبات آپ کو ریٹرن میں دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ڈیلے انہوں نے بھی کیا ہے نا، پروسیس ہے نا، دیکھیں پروسیس کے اندر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں آیا نا۔ چلیں آپ اس چیز کو جب یہ کمیٹی بنی تھی، آپ کو یاد ہے کہ جب کمیٹی بنی تھی تو پرانی بات ہوگی، جب کمیٹی بنی تھی، آخری بات کر رہا ہوں اس پہ، ٹھیک ہے، کمیٹی جب بنی تھی، عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمیٹی خود سے فیصلے لے گی، بااختیار ہے جو یہ کریں گے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے پھر یہ تاخیریں ڈالنے شروع کر دی۔ ٹھیک ہے نا، تو تاخیر ایک طرف سے نہیں، ون وے ٹریفک نہیں ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا، چلیں سر۔ اب اور دوسری بات ہے کہ مذاکرات کو تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے، تسلی سے بیٹھا جاتا ہے، دونوں طرف جو بھی فریقین ہوتے، چاہے آپ اس کو حکومت مانے نہ مانے، لیکن بیٹھ تو گئے نا ان کے ساتھ، اب ان کی بھی تفاوضات ہونے نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، الٹیمیٹلی کمیشن بن ہی جانا تھا، صحیح ہے۔ آپ کو ڈیڈ لاک پتہ کہاں پر ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا ڈیڈ لاک اس بات پہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر آپ کمیشن بنائے، الیکشن پہ نہیں سر، آپ بھول رہے ہیں، آپ پھر غلط چلے گئے۔ اچھا بتائیں، الیکشن تو ڈیمانڈ ہی نہیں تھی، بتائیں 9 مئی اور 26 نومبر ان 2 معاملات پہ کمیشن بنانے کے لیے کہا گیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ججز کا کمیشن بنا لیں، اس کے انہوں نے سارا پروسیجر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس پہ پھر اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ 2 مطالبات ہیں۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی تو آپ نے دیکھ لی نا، ہو گئی نا، دیکھیں نا، ساتھ چیزیں کہاں پہ ہوئے؟ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں اور اس کو پروڈیوس نہیں ہوتے، چیئرمین سینٹ آج تک ناراض ہیں کہ میرے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہو رہے۔ 9 مئی میں ان کے کارکنان کتنے ہم نے پروگرام میں ڈسکس کی، کتنے چھوڑے ہیں، چھوٹے کہ نہیں چھوٹے ہیں، وہ بھی تو سیاسی قیدی ہیں نا، کہ ان کو نہیں مانتے ہیں سر، ہیں ان کے پولیٹیکل ورکر ہیں نا سر، ہیں، لیکن وہ اب تو یہ مذاکرات کے دوران آٹے میں نمک کے برابر کہہ رہے ہیں، چلیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سر۔ نہیں بات مانے، ہم تو ڈائلاگ کر رہے ہیں، سر نہ میرا ہے نہ آپ کا، جو سر میں یہی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے ٹاپک پہ آئے، اور آرمی چیف نے جو آج جواب دے دیا، جی ہاں، ٹھیک ہے، کھلا کھاتا، ہر بچے کو پتا ہے، آرمی چیف صاحب کو نہیں پتا، چلیں وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے جب ہوگا، لیکن ایشو یہ ہے کہ خان صاحب، یہ بھی تو مزے کی بات ہے کہ خط رکتا کہاں ہے، آرمی چیف تک پہنچتا کیوں نہیں؟ نہیں، کھلا کھاتا نا، کھلا کھاتا، ڈاک والا خاتی نہیں ہے سر، سمجھنے کی بات ہے، یہ ڈاک والا خاتی نہیں ہے کہ ڈاک خانے کے تھرو جائے گا۔ میں تو اس ملک کی جو کمیونیکیشن، مطلب یہ جو بیان آیا ہے نا، سچی بات ہے، اس میں ہنسا ہوں آج کہ یار یہ کھلا خط، اور وہ ساری دنیا کے تک پہنچ بچے کو گیا، پتا، اور ہمارے آرمی چیف پتہ نہیں ٹی وی چینل بھی نہیں دیکھتے شاید، آئی ڈونٹ نو کہ ان کو بھی نہیں پتا جو مندرجات خط کی کیا آتی ہیں، ہم نے تو دیکھے نا، ان کے لیے بھی پڑھ دیا چلے تیسرے خط کی سارا کچھ ہو گیا، لیکن ہارون بلوچ صاحب، بات یہی ہے کہ ہم اس پہ پروگرام ختم کرے ہیں کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو، لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے کچھ 24 کے قریب معاہدے کیے ہیں ترکی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اب اس میں بہت سارے ہیں، اس میں 20 تو جو ہے نا، وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ ملٹری کے ساتھ، اور ہیلتھ، اور یہ نیول، اور پتہ نہیں کیا کیا، خیر، اور اس میں انرجی کی تھوڑی سی میں نے دیکھے ہیں، اچھے معاہدات ہیں، اور کچھ جرنلزم اور میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں دیکھنے کو ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا، اور اپنے دیکھنے والوں سے ہم درخواست کریں گے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور اپنے کمنٹس کا اظہار کیا کریں، مزید آپ کے لیے اچھے ڈائلاگ لے کے آتے رہیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔